حیدرآباد، جس کا صدیوں سے دنیا کے مشہور اور ترقی یافتہ شہروں میں شمار کیا جاتا ہے اور آج بھی اس کو آئی ٹی کا مرکز کہا جانے لگا ہے۔ امریکہ کے بعد اسی شہر میں گوگل اور مائیکروسافٹ کے کیمپس قائم ہیں۔ الغرض عالمی سطح کی آئی ٹی کمپنیوں کے مراکز یہاں موجود ہیں۔ جہاں تیز رفتار ترقی کرتا ہوا یہ شہر عالمی سطح پر اپنی حیثیت کو منوا رہا ہے، وہیں آبادی کے اضافے سے ٹریفک کے مسائل میں بھی بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ بڑی بڑی سڑکوں پر جہاں چمچماتی کاریں دوڑتی ہیں، وہیں گھنٹوں جام لگا رہنا ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ آخر ٹریفک کے مسائل کیوں اس شہر کی رونق کو خراب کر رہے ہیں؟ کیا آبادی میں اضافہ اس کا سبب ہے یا بے ہنگم ٹریفک کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یا پھر عوام میں سیوک سینس کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ کہیں ٹریفک سسٹم کو نافذ کرنے والا ادارہ اس کا ذمہ دار تو نہیں؟ آئیے آج اسی مسئلے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کے اسپانسر ہیں حیدرآباد کے ٹریفک کے مسائل پر غور کریں گے تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ جہاں عوام کی ٹریفک کے اصولوں سے عدم واقفیت ایک مسئلہ ہے، تو وہیں ٹریفک پولیس بھی اس کی ذمہ دار نظر آتی ہے۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ ٹریفک کے قوانین کو توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سگنلز کو توڑنا تو جیسے ان کا پیدائشی حق ہے۔ موٹر سائیکل پر سوار نہ ہی اپنی حفاظت کا خیال کرتے ہیں اور نہ ہی پیدل راہراؤں کا۔ شہر کے تقریباً فٹ پاتھوں پر دکانداروں کا قبضہ ہے۔ پیدل راہروں چلے تو کیسے چلے؟ پیدل راہروں جب سڑک عبور کرتے ہیں تو انہیں زیبرا کراسنگ کا خیال بھی نہیں رہتا، وہ کہیں سے بھی سڑک پار کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر سڑک پر جام لگ جاتا ہے اور حکومت بھی اس جانب توجہ نہیں دیتی، فٹ پاتھوں کو خالی نہیں کرواتی۔ بسوں کے انتظار میں لوگ سڑکوں پر کھڑے نظر آئیں گے۔ یہ خطرناک رجحان ہے۔ چلیے بات کرتے ہیں ٹریفک انتظامیہ کی، یعنی ٹریفک پولیس کی۔ حیدرآباد کی ٹریفک پولیس ہر دن جام کو کنٹرول کرنے میں اتنی سنجیدہ نظر نہیں آتی جتنی ہونی چاہیے، جبکہ پولیس کا کام صرف سڑکوں پر ٹریفک کو کنٹرول کرنے تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ عوام کو بھی ٹریفک کے اصول و ضوابط سے آگاہ کرانا ان کا کام ہے اور ٹریفک قوانین کو سمجھانا بھی ان کا کام ہے۔ پولیس اگر اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ٹریفک کو کنٹرول کرتی ہے تو شہر میں ٹریفک جام نہیں لگے گا، ٹریفک کا نظم و ضبط برقرار رہے گا۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں، اور وہ بھی ایک ایسا شہر جسے آئی ٹی ہب کہا جاتا ہے، وہاں ٹریفک جام ہونا غیر معمولی بات ہے۔ پولیس کو چاہیے کہ وہ ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کرے اور ٹریفک کے نظم کو درست کرے۔ جب سڑکیں ٹریفک جام سے بھر جاتی ہیں تو عوام کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو جاتا ہے۔ ٹریفک جام میں جب اپنا وقت ضائع ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور گاڑیوں کے ہارن بجانے لگتے ہیں، جس سے صوتی آلودگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے وقت میں اپنے آپ کو جھنجھلاہٹ سے بچاتے ہوئے اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ ٹریفک پولیس اپنے کام سے کچھ کوتاہی کر بھی رہی ہو تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جس سے آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی وقفے میں ماحول بہتر ہو جائے گا۔ یہ بات ہم نے ہمیشہ محسوس کی ہے کہ جہاں ٹریفک اہلکار اپنی ذمہ داری کو سنجیدگی سے ادا نہیں کرتے، وہیں کچھ ٹریفک اہلکاروں کی وجہ سے پورے محکمے پر بدعنوانی کا ٹھپا لگ جاتا ہے۔ فطری طور پر یہ بات عوام میں پولیس کے تئیں عدم اعتماد کو پروان چڑھاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے ٹریفک سسٹم کو بہتر بنا سکتے ہیں؟
ट्रैफिक सिस्टम को बिल्कुल बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने फ़राइज़ को समझें और ट्रैफिक उसूलों की सख्ती से पासदारी करें। अगर हम सब ट्रैफिक कवानीन को समझकर इस पर सख्ती से अमल करेंगे तो ट्रैफिक के मसाइल हल हो सकते हैं। ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर करने के लिए सारे शहरियों का ताउन दरकार होगा। ट्रैफिक अहलकारों पर भी ये लाजिम है कि वो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से अदा करें। दूसरी तरफ ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स और खुदकार सिस्टम्स का इस्तेमाल होना नागुज़ीर है। आखिर में ये कहना चाहेंगे कि हैदराबाद में ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। अवाम और ट्रैफिक अहलकार एक दूसरे का ताउन करेंगे तो शहर का ट्रैफिक निज़ाम बेहतर हो सकता है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी हिफाजत तक ही महदूद नहीं है, बल्कि दूसरों की हिफाजत भी हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हम सब ट्रैफिक उसूलों की पासदारी करेंगे तो शहर में ट्रैफिक के मसाइल से खात्मा मुमकिन है। हैदराबाद का मुस्तकबिल हमारे अपने ही हाथों में है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।